الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہم السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاصی عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا اسے علی کر دیا، خود فاتر ہو گیا اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ دعا ہے کہ اب سب کا یہاں پہ چل کے آ جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنوں مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام صاحب زمان بقیت اللہ کا اللہ جل ظہور فرما۔ ایک دعا کی اپیل ہے، ایک مومن بھائی دانیال بے گناہ قیدی ہیں، پروردگار تجھے واسطہ امام سجاد علیہ السلام کا انہیں رہائی عطا فرما۔ بلند ترین صلوات۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے؟ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، میرے پاس زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ 20 سے 25 منٹ ہے۔ اب میرے بھائی بھی تشریف فرما ہے، ظاہر بات خطیب بھی علامہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ اگر ایک آیت کو شروع کیا جائے نا، اس کی تمہیدی گفتگو سمیٹتے سمیٹتے کم سے کم 10 منٹ جائیں گے، ایسے ہی قبلہ۔ تو میں کوئی آیت نہیں پڑھ رہا، آیات جتنی ہیں آپ جوادی صاحب سے سنیے گا تاکہ میں اپنا ایک مضمون مکمل کروں، آپ تک بات پہنچ جائے۔ ایک لمحہ میں نے آپ کا ضائع نہیں کرنا، کوئی تمہیدی گفتگو نہیں، کوئی دائیں بائیں کی حرکت ہے ہی نہیں۔ زیادہ تر میرے سامنے جتنے بزرگان موجود ہیں چہروں پہ بڑھاپا ہے، بال سفید ہیں، داڑیاں سفید ہیں، لیکن یاد رکھیے گا بڑھاپا بدن پہ ہوتا ہے، عاشق ہمیشہ جوان ہوتا ہے۔ یہ جو عاشق علی بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ بھائی ثقلین عباس کی محنت ہے، اللہ ان کے رزق میں ان کے وقت میں اضافہ فرمائے، بیرون ملک ہوتے ہیں، پروردگار انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کے، جن کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی۔ آپ کو زیادہ بہتر قبلہ بتا دیں گے، ان سے بعد میں آپ کے ظاہری بات ہے یہاں پہ خطیب ہیں، آپ ان سے پوچھے گا مولانا شبلی نعمانی ہیں کون؟ جن بندوں نے 9-10 کلاس کی کتاب پڑھی نا اسلامیات کی، وہ بندے میری بات زیادہ سمجھیں۔ جو پہلا چیپٹر سیرت نبی کا، حوالہ شبلی نعمانی کا، یعنی اتنا بڑا عالم دین۔ مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں چال میں، ڈھال میں، چہرے میں، زلفوں میں، قد میں، قامت میں، خوبصورتی میں، حسن میں محمد مصطفیٰ کی بہترین شبیہ کو حسن کہتے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے، جن کے ہاتھ بلند ہوئے آج کے حسن بیٹھے، مالک سلامت رکھے، کسی کے محتاج نہ کرے۔ تو لہٰذا میں نے پہلے کا کوئی تمہیدی گفتگو نہیں، ڈائریکٹ میں اپنے مضمون کی جانب آ گیا ہوں۔ حاکم شام کا نام سن رکھا ہے نا آپ نے؟ حاکم شام نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت لینے کے لیے بڑے ممالک میں ہیرے جواہر تقسیم کرنے شروع کی۔ یہ دولت تقسیم کرتا کرتا مدینہ پہنچا، نماز ظہر کا ہوا وقت، آپ کے اور میرے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد میں لائے تشریف، اور سرکار اس جگہ پہ کھڑے ہوئے جہاں پہ مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے۔ کیا کہنے آپ کے، مالک سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ جب وہ یزید کا باپ دروازے قریب آیا نا، اس نے اپنے مشیر سے کہا کہ دیکھو جتنی دولت سارا دن ہم بانٹ کے آئے ہیں اس سے 2 گنا ڈبل اس مسجد میں ڈھیر لگا۔ مشیر نے کہا بادشاہ خزانے ہم نے خالی کر دیے، اتنی دولت کرنی کیا؟
اس نے کہا وہ جو بندہ مصلی پہ کھڑا ہے نا اسے ہدیاتاً پیش کر لیں. مشیر حیران, اس نے کہا بادشاہ اتنی دولت اس بندے کو دینی ہے, یقیناً اس کی بیعت جو ہے بہت قیمتی ہوگی. یزید کا باپ کہتا ہے ہماری بیعت کرے گا نہیں. جو مشیر تھا مزید پریشان, اس نے کہا پھر حضور دینی کیوں ہے دولت؟ اس نے کہا اس لیے دینی ہے تاکہ اس کے دل میں یہ روب اور دبدبا بیٹھ جائے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں اور میرے پاس دولت ختم ہو نہیں سکتی. جب کہا نا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں, درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد. جی نہایت قابل احترام عزت ماں والے جناب محترم, آپ کے علاقے کے نامور شخصیت ہیں بدر شاہ جی, توجہ ہے نا. اس نے کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں, میرے پاس دولت ختم نہیں ہو سکتی تاکہ ایک روب اور دبدبا بیٹھ جائے. اب مشیر کہتا ہے یہ ہے کون؟ اب سرکار تو نماز پڑھ رہے تھے نا. کہتا کیا تو نہیں جانتا کوئی عام بندہ نہیں, یہ محمد کا بیٹا ہے. جو ذکر حسن سن سکتے ہیں آپ کو سلام ہے یار, آپ کے عقیدوں کو سلام ہے, کیا کہنے ہیں آپ کے. مسجد میں لگا ڈھیر انبار دولت کا. اب سرکار نے جیسے ہی مصلی کو چھوڑا, جوادی صاحب اس جملے کی داد مجھے آپ سے چاہیے, کیونکہ جس بندے نے تھوڑی بہت تاریخ پڑھی, کتابوں کے اوراق پلٹ رکھے, گنگال رکھی ہیں, وہ بندہ میرے لفظوں کی داد بھی دے گا, وصول بھی کرے گا. جس بندے نے تھوڑی بہت تاریخ سے آشنا ہے, جیسے سرکار حسن مجتبیٰ نے مصلی کو چھوڑا نا, امام حسن مجتبیٰ بڑی ہی بے نیازی کے ساتھ دولت کے ڈھیر کے قریب سے گزر گئے. دولت کے ڈھیر کو دیکھا تک نہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ دولت کے ڈھیر کو کیا دیکھے جس کی نانی ختیجہ کی سونے کی پلیٹیں بیچ بیچ کے لوگ غنی بنتے رہے. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے. بہت شکریہ, زندگیاں دراز ہو. کیا کہنا, کیا کہنا حضور آپ کے, کیا کہنا. اچھا ابھی موجیاں والے میں پڑھ کے آیا, میں نے وہاں بھی جملہ کہا ہے, پتہ نہیں ہر ممبر سے کہنا کیوں پڑتا ہے. آپ لوگوں کا پیر علی ہے نا, رہبر علی ہے, مرشد علی ہے, مولا علی ہے, تو یہ نعرہ گھبرا کے کیوں لگاتے ہیں؟ ہمارے لاہور کی بہت بڑی شخصیت ہیں مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین. اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی تشریف فرمایا, ان جملوں کی داد آپ دیجئے گا. ان کے مدرسے کا ایک طالب علم تھا جس کا ایک شیعہ دوست ہو گیا, تو وہ ہر روز نا اہل سنت کی محفل میں جایا کرے. تو ایک روز کہتا ہے یار میں تمہاری محفلوں میں آتا ہوں, آج تم ہماری مجلس میں آؤ. اچھا مجلس سن کے شام کو جب واپس گیا نا, کہتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب استاد محترم ایک بات سمجھ نہیں آئی. کہتے میرے لال کیا؟ کہتے محفلیں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں, محفلیں وہاں بھی ہیں, ذکر یہاں بھی مصطفیٰ کا وہاں بھی مصطفیٰ کا, یہاں بھی آل کا تذکرہ وہاں بھی آل کا تذکرہ, یہاں بھی صحابی کی عظمت پہ گفتگو ہوتی ہے وہاں بھی ہوتی ہے. لیکن جب ہمارے ہاں نعرہ لگایا جاتا ہے, کسی کا ہاتھ یوں ہوتا ہے, کسی کا یوں ہوتا ہے, کسی کا یوں ہوتا ہے. یہ شیعہ نعرہ لگاتے ہیں, ہاتھ یوں کیوں کر لیتے ہیں؟ اب تھے اہل سنت عالم دین بات بڑی کر گئے. وہ کہتے ہیں میرے لال میرے شاگرد گھبرایا نہ کر, یہ نعرہ یوں کر کے لگانا صرف شیعوں کا کام نہیں, ہر حلالی کا کام ہے. یہ نعرہ یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے وہ لگائیں جن کا مولا حجرے میں بنا ہے, جن کا بنا ہی غدیر کے میدان میں ہے, وہ نعرہ یوں لگایا کرے حیدری. کیا کہنا ہے, کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے, زندگیاں دراز ہوں آپ کی. اچھا جو بندے ایسے سے کرنے, داد ہی تھی نا قبلہ, جو بندے ایسے سے کر رہے ہیں, ہم تو سار مارنے سے پہلے بڑا پریشان ہیں. تھوڑی زبان کو حرکت دیجئے, آپ کی زیارت کے لیے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, زندگیاں دراز ہو, وقت میں اضافہ ہو. اچھا سرکار چلے دولت کے ڈھیر کے قریب سے, پیچھے سے بولا یبنا رسول اللہ. سرکار پلٹے, دیکھا سرکار یہ جو دولت کا انبار لگایا ہے یہ ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, قبول کیجیے. اگر تو ہے دولت کم تو میں ہندا کا بیٹا ہوں, دولت کم نہیں ہو سکتی, اور دوں گا. سرکار نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا. چلتے چلتے مسجد کے دروازے قریب آئے. اسی حاکم شام کا تھا ایک حبشی غلام جس نے زندگی میں ایک مرتبہ رسالت مآب کی زیارت کی تھی.
بات یاد رکھ کہاں سے شروع ہوئی؟ حسن مجتبیٰ رسول کی شبیہ. اس حبشی غلام نے ایک مرتبہ رسالت مآب کی زیارت کی. جیسے اس کی نگاہ امام حسن مجتبیٰ پہ پڑی نا، کہتا چال بھی محمد جیسی، ڈھال بھی محمد جیسی، قد بھی محمد جیسا، حسن بھی محمد جیسا. اس نے جلدی سے سرکار کی نالین مبارک اٹھائی، ابا کے دامن کے ساتھ صاف کر کے امام کی بارگاہ میں پیش کی. امام نے اپنی نالین مبارک پہن کے فرمایا اے حبشی غلام، وہ دولت کا ڈھیر دیکھ رہے؟ کہتا جی فرزند رسول. امام کہتے سارا اٹھا کر لے جا. اٹھا چیخ کے اپنی جگہ سے یزید کا باپ کہتا فرزند رسول جتنی دولت سارا دن بانٹی ہے اس سے 2 گنا ڈبل آپ کی بارگاہ میں ہدیاتاً پیش کی. آپ ساری دولت اس حبشی غلام کو دے رہے ہیں. امام فرماتے غلام میرا نہیں تیرا ہے. اس نے حسن کے سامنے، اس کے دشمن کی آنکھوں کے سامنے جوتی صاف کر کے مجھے پیش کی ہے. میں نے ساری دولت اس جوتی کے صدقے میں اسے دی کیونکہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. زندگی مالک سلامت رکھے، آپ کی زندگی دراز ہو. کیا کہنے ہیں آپ کے؟ اچھا مجھ سے پہلے 2 ذاکرین پڑھے ہیں نا، ذاکر حبیب صاحب تشریف فرمائیں، ان سے پہلے کور قصیدے والے پڑھے. سر ان کے پاس ہے. جب آپ یاد رکھیے گا آپ کو سروں کی قدر تب ہوگی جب ہم جیسے لوگوں کو سنیں گے. مولوی ہوتا ہی بے سر ہے، چند مولوی ہوتے ہیں سریلے. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. اچھا جب اس کی توہین ہوئی نا، یاد رکھے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. آپ قبلہ تشریف جوادی صاحب ہیں، جوادی صاحب اور میرے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، میں ان پہ کوئی تہمت لگاؤں یا کوئی بات کو نازیبا الفاظ استعمال کروں، تو جوادی صاحب ممکن ہے مجھے موقع پہ ہی جواب دے دیں. عرب کا کلچر یہ نہیں. عرب کا کلچر یہ جہاں پہ توہین ہو کسی کی، اللہ اکبر، تو وہ اسے اپنے گھر میں دعوت دیتے یا اپنے ملک میں بلاتے، پھر توہین کرتے. جب سرکار نے کہا دولت کا انبار اٹھا کر لے جا، میں سیدہ کا بیٹا ہوں، اس کے مشیر نے مشورہ دیا دیکھیے آپ حسن مجتبیٰ کو بلائیے شام، تو بڑے بڑے تاجروں کو اکٹھا کرو، وہ اپنے اپنے باپ داداؤں کی جاگیرات بتائیں گے کہ میرے باپ کا اتنی بھیڑ بکریاں، اتنا یہ تھا، اتنی زمینیں تھیں. ناؤز باللہ احساس کمتری کا شکار ہوگا حسن، کچھ بول نہیں پائے گا کیونکہ حسن کے بابا نے ساری زندگی چٹائی پہ گزاری. اچھا اس فرش عزا پہ میں نہیں جانتا، میں پہلی مرتبہ آپ کے گاؤں میں آیا. یہاں پہ کوئی چودھری ہے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر، عہدے دار لوگ بیٹھے ہیں. زمین پہ بیٹھنا غربت کی نشانی نہیں ہے، سادگی ہے. لوگوں نے آل محمد کی سادگی کو غربت سمجھ لیا. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. جس نے خط لکھا مولا آپ تشریف لائیے شام میں، کچھ معاملات پہ بات کرنی ہے. بات یاد کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ رسول کی شبی. ملک شام میں پابندی تھی ذکر علی پہ. جب شام کے لوگوں کو پتہ چلا نا کہ حسن مجتبیٰ تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، تو شام کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھو یار ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ نبی کا پڑھا، لیکن آج تک ہم نے اپنے رسول کو دیکھا نہیں، لیکن سن رکھا ہے حسن اپنے نانا کی شبیہ ہے. جب حسن آئے گا ہم دیکھیں گے یار کتنا حسین و جمیل تھا ہمارا نبی، چلتا کیسے تھا، زلفیں کیسی تھیں. جب سرکار آئے نا، اللہ اکبر، تاریخ کہتی شام کی کوئی گلی، کوئی چھت ایسی جہاں پہ مردوں کا عورتوں کا ہجوم نہ ہو. ان میں 2 دوست ہیں. کتنے؟ 2 دوست. ایک نبینا دیکھ نہیں سکتا، دوسرا اپاہج چل نہیں سکتا. بس ایک دوسرے کا سہارا لیتے لیتے ملک شام کے کسی چوراہے میں آ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی. اب جو دیکھ نہیں نہ سکتا اس نے اپنے اپاہج دوست سے کہا جو چل نہیں سکتا، دیکھ میرے یار میں دیکھ نہیں سکتا، تو چل نہیں سکتا، لیکن تیری آنکھیں تو ہیں، بینائی ہے. جب رسول کا بیٹا یہاں سے گزرے نا، مجھے دیکھ کر بتائیں وہ دکھتا کیسا ہے، مجھے پتا تو چلے یار جس محمد کا کلمہ پڑھا کتنا حسین و جمیل تھا. اب تاریخ ہے سرکار کی سواری آئی، شور و غل مچا. اس نے کہا کیسا شور؟ اس نے کہا وہ آ چکے جس کا انتظار تھا. اب ایک چل نہیں سکتا، ایک دیکھ نہیں سکتا. سرکار کی سواری چلتی چلتی ان دونوں دوستوں قریب سے گزرنے لگے. سرکار کے ہاتھ میں تھا عصا. عصا سمجھتے ہیں؟ لاٹھی، ڈنڈا. یہ وہ عصا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، بلکہ موسیٰ نبی کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جبریل جنت سے لے کر آئے تھے.
انبیاء کے تبرکات میں سے تھا. سرکار جیسے اس کے قریب سے گزرے نا، عصا کو چھوڑا، زمین پہ گرا، ٹک کر کے آواز آئی. اب جو دیکھ نہیں سکتا اس نے اپنے اپاہج دوست سے کہا جو چل نہیں سکتا، یہ کیا زمین پہ گرا؟ اس نے کہا مصطفیٰ کے بیٹے کے ہاتھوں سے عصا چھوٹا ہے. اس نے کہا دیکھ تو چل نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے بتا میں زمین پہ ہاتھ مارتا مارتا عصا اٹھا کے فرزند رسول کو دیتا ہوں. اتنی دیر میں جب یہ گفتگو کر رہے تھے امام حسن مصطفیٰ نے اسے بلایا جو چل نہیں سکتا. امام فرماتے ہیں اٹھ، میرا عصا پکڑا، اٹھ کے چلنے لگا. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھیں ان ہاتھوں کو جو ذکر حسن پہ بول رہے ہیں. آپ زندگیاں دراز ہوں آپ کی. اچھا جلدی کیجئے گا. یا عصا اٹھایا، قریب آیا. امام فرماتے ہیں ویسے تو بڑا کنجوس ہے. ابن رسول اللہ کنجوسی کیسی؟ فرمایا تجھے ٹانگیں تو مل گئیں، چلنے لگ گیا، اپنے دوست کی آنکھوں سے مس کیوں نہیں کیا؟ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے، آپ کی زندگیاں دراز ہوں. بزرگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ مسکراہٹ شاد و باد رہتا ظہور امام زمان علیہ السلام تک. اب پروگرام کیا بنا؟ آپ میں سے کون کون زیارت پہ گیا؟ ایران عراق کون گیا؟ ہاتھ. 1 2 3 چلیں 4 افراد ہیں جو زیارات پہ گئے. یہ میرے لفظوں کو تصدیق کریں. جب بھی آپ کسی حرم میں جاتے ہیں نا جہاں پہ زری ہوتی ہے، اس کے چاروں دروازے کے قریب پردے لٹکے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے. اور پردوں کے کونوں میں آپ دیکھیں گے نیچے چمڑے کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں. کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اگر کبھی آندھی طوفان آئے تو پردہ ہوا کے ذریعے زیادہ اڑے نہ، وزن کے لیے چمڑے کے پیس لگائے جاتے ہیں. حاکم شام نے کہا دیکھو میرا محل بہت اونچا ہے، دروازے بڑے بڑے ہیں، جب حسن مجتبی آئے نا بہترین پردہ تیار کرو اور پورا پردہ چمڑے کا ہو جسے اٹھانے کے لیے کم سے 15 سے 20 افراد کی ضرورت ہو. اس کے جتنے مہمان تھے وہ آ کے دربار میں بیٹھ گئے. اس نے کہا پردے کو نیچے گرا دو. جب پردہ گرایا اب کتنے بندے چاہیے؟ 15 سے 20 جو رسیوں کے سہارے چھت پہ کھڑے ہو کے پردے کو اٹھاتے سپاہی. اس نے سپاہیوں کو اشارہ کہ نیچے آ جاؤ تاکہ جب حسن آئے نا تو نعوذ باللہ پردے کو اٹھائے گا، جھکے گا. پردہ ہے وزنی، میں بیٹھوں گا تخت پہ، میرے سامنے علی کے بیٹے کا سر جھک جائے گا. اور خبردار کوئی بندہ حسن کے استقبال کے لیے احترام کے لیے کھڑا نہ ہو. اب تاریخ کہتی جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سواری محل کے قریب آئی، سرکار سواری سے اترے، چلتے چلتے اس پردے کے قریب آئے، ہلکا سا ہوا کا جھونکا آیا جس نے پردے کو چھت کے ساتھ لگایا. جو سپاہی پردے کو اٹھاتے تھے اس نے کہا فرزند رسول جس پردے کو اٹھانے کے لیے کم سے 15 سے 20 بندوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس ہوا کے جھونکے نے اٹھا کیسے لیا؟ امام فرماتے ہوا ہماری کنیز ہے، تم ہمارے احترام کے لیے اپنے نوکروں کو روک سکتے ہو، ہمارے نہیں. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے. یا زندگیاں دراز، زندگیاں دراز ہوں آپ کی. کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے. اچھا کیا نعرہ لگانا ان کی ذمہ داری ہے؟ اے میرے نال نہیں ہے، میں تو پہلا دس رہا. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. اچھا ماشاءاللہ سید بدر شاہ جی ذاکر کو داد نہیں دیتا. اللہ ان کے وقت میں ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، زندگیاں دراز ہوں. ٹائم داس نہ مکن لگا، بس ٹائم ختم ہو گیا. اچھا جیسے ہی سرکار آئے نا دربار میں، وہ جس نے کہا تھا کوئی بندہ کھڑا ہو کے استقبال نہ کرے، سب سے پہلے جب وہ کھڑا پورا دربار کھڑا ہو گیا. سرکار آ کے کرسی پہ بیٹھے. اب بیٹھنے سے پہلے جیسے دربار میں داخل ہوئے دروازے قریب کھڑا تھا عمر بن عاص. کون کھڑا ہے آگے؟ بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. عمر بن عاص، توجہ میری جانب رکھیے گا. عمر بن عاص یہ جانتے کون ہے؟ یہ عاص بن وائل کا بیٹا ہے. یہ عاص بن وائل وہ کمینہ تھا جس نے گروہ بنا رکھا تھا، جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کے آوازیں کستے تھے رسول پہ، ابتر کی تہمت لگاتے تھے. یہ عاص بن وائل اس کا بیٹا.
اس نے کوئی گستاخانہ لہجے میں امام سے کلام کیا. امام فرماتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ جانتے تو تھے نا. کہتا میرا نام عمر ہے. کس کا بیٹا ہے؟ کہتا عاص بن وائل کا. امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. امام فرماتے کیا تیرا باپ وہی نہیں تھا جو ہمارے نانا پہ آوازیں کستا تھا؟ کہتا جی جی وہی تھا، لیکن میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھتا ہوں نبی کا، اللہ کو سجدہ کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں تیرے باپ نے جب ابتر کہا تو اللہ نے سورہ نازل کی. کہا کہ اے میرا حبیب تیرا ہی دشمن بے اولاد رہے گا. اس نے امام فرماتے ہیں جب اللہ کا قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہتا ہے تو کہہ رہا ہے میں عاص بن وائل کا بیٹا ہوں. کہتا پورا دربار گواہ ہے، حاکم شام گواہ ہے، میں عاص بن وائل کا بیٹا ہوں. امام فرماتے ہیں چاہے کچھ ہو جائے، سورج نکلے نہ نکلے، چاند چمکے نہ چمکے، اللہ کا قرآن غلط ہو نہیں سکتا. اللہ کے قرآن نے تیرے باپ کو بے اولاد کہا ہے. امام فرماتے ہیں گھر جا کے اپنی اماں سے اپنے اصل باپ کا نام پوچھ. کیا کہنے بھائی یا بس سمیٹ لی گفتگو، جلدی کیجیے گا. بس آخری فکرہ سنیے طالب دعا. سرکار آئے، اس نے کہا جی سرکار میں بہت سی باتیں تھیں دربار کی، میں نہیں بیان کر رہا، صرف آخری روایت سنیے طالب دعا. وہ کہتا جی سرکار آپ ایسا کیجئے خطبہ دیجئے. مشیر نے کہا کہ آج تک حسن مجتبیٰ نے خطبہ نہیں دیا، جب خطبہ دیں گے نا تو نعوذ باللہ زبان میں لکنت آئے گی، تو ہم کہہ کے لگا کے ہنسیں گے، تو آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا مدینے والا. اس نے کہا اچھا. اللہ اکبر. سرکار آئے، کرسی بیٹھے، کہتا فرزند سن ہماری خواہش ہے کہ آپ خطبہ دیجئے. امام آئے، امام نے آ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آسمانوں کا تذکرہ، فرشتوں کا تذکرہ، اس کے ملائکہ کا تذکرہ، رسولوں کا تذکرہ کرتے 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 ان جملوں پہ آ گئے جو جملے آپ بھی جانتے ہیں. سرکار فرماتے اگر ہم چاہیں تو مشرق کو، بولیے تھوڑا سا بولیے، میں آخری فکروں پہ آ گیا ہوں. مصاحب میرے حصے کا میرا بھائی بدر پڑے گا. ہم چاہیں تو مشرق کو، مغرب کو، آواز پیچھے سے جو میرے بھائی پیچھے تشریف فرما، مرد کو، عورت کو، مرد، وہ جس کی قسمت ہاری تھی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا تیرا باپ بھی یہی دعوے کرتا تھا، کیا کبھی مرد بھی عورت بنا، عورت بھی مرد ہوئی؟ بسم اللہ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پہ. نہایت قابل احترام عزت ماں بالی جناب محترم کی بلا اظہر بات سے حدیث سب تشریف لیں. بس ختم ہوگی گفتگو. بسم اللہ. سرمایہ ملت جعفریہ توجہ ہے، بات ختم کرنے لگا. وہ جس کی قسمت ہاری تھی کھڑا ہو گیا. امام کے چہرے پہ آئی مسکراہٹ. امام فرماتے ہیں کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ اب جب کہا نا شرم نہیں آتی، جنس بدلی، جسم بدلا، جیسے جان. امام فرماتے خوشخبری تو سنتا جا، جو گھر میں اپنی عورت چھوڑ کے آیا تھا اسے میں نے مرد کر دیا. اب تاریخ کہتی ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، شام کے لوگ اسے پکڑ کر امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں لائے. مولا آپ بھی کریم ہے، آپ کے نانا بھی کریم تھے، خاندان ہی کریموں کا ہے، مولا مہربانی فرمائیں دوبارہ مرد سے عورت، عورت سے مرد کر دیجئے. امام فرماتے ہیں بھی وقت ہے. پوچھا گیا فرزند رسول وقت کیسا؟ امام فرماتے ہیں ابھی سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگی، وہ شام کے دربار میں ناچ ناچ کر کہے گا خبردار یاد رکھنا کبھی بھی محمد اور علی کی اولاد کو بھونکنا نہیں.